جی دوستو، جب سے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا 5 اگست کو شیخ حسینہ بھارت بھاگ گئی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اور وہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے شیخ حسینہ نے. تو اس وقت سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کافی کشیدگی ہے. اور گزشتہ روز جو آپ کہہ لیجئے انٹرم یا کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں بنگلہ دیش کے، محمد توحید حسین، انہوں نے ایک انٹرویو دیا. بھارت کا ہی ٹی وی چینل ہے این ڈی ٹی وی، اور ان کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی اگر کیونکہ شیخ حسینہ کے خلاف کیسز بہت اب فائل ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ان کو بنگلہ دیش کی ہوم منسٹری اور لاء منسٹری نے کہا تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ بھارت کو اپروچ کریں اور ان سے کہیں کہ شیخ حسینہ کو جی ایکسٹریڈائٹ کریں بنگلہ دیش، ہمیں واپس کیجیے تاکہ ہمیں بھی مقدمات چلائیں. تو اگر یہ ہوا تو انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ بھارت کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن تو کریٹ ہوگی، کیونکہ بھارت جو لگتا یہی ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو، کیونکہ اور کوئی ملک فی الحال لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوششیں تو بہت کر رہے ہیں، جس طرح میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے، گریس کو بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، سائپرس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور یو کے لیے. تو بھارت بھی بہت کوششیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ان ممالک نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. وہ بھی شاید نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سائپرس یا فن لینڈ فار دیٹ میٹر شاید ایکسیپٹ کر ہی لیں شیخ حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے، جب تک یہ معاملات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے. توحید حسین صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کے چیف ہیں، چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، وہ بہت ناراض ہیں کہ بھارت سے ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو کسی طور بھی ہیلپ فل نہیں ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو آگے لے کر جایا جائے. تو انہوں نے پھر جو ہے توحید حسین صاحب نے جو بھارت کے ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں، ان کو طلب کیا اور ان سے بھی ناراضی کا اظہار کیا کہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس بھارت سے آ رہی ہیں وہ نامناسب ہیں، اور یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. بھارت کا میڈیا تو اگر آپ دیکھیے تو مسلسل زہر اگل ہی رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا تو آزاد ہے، بھارت کی حکومت کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں چینلز دیکھتا ہوں یا بھارت کے اخبار پڑھتا ہوں تو لگتا یہی ہے کہ بڑے میتھوڈیکلی بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک مہم اس نے چلا رکھی ہے تاکہ بنگلہ دیش سے پریشر بلڈ ہو. حالانکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ بوم بیک فائر بھی کر سکتا ہے، تو جو کہ کر بھی رہا ہے میرے خیال میں کسی حد تک. تو بھارت کی حکومت کو تھوڑا سا جو ہے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو بھارت کے لیے صورتحال اور بھی گھمبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے انٹرم سیٹ اپ نے جو شیخ حسینہ ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا ہے، اور کچھ اور جو ان کے ساتھی تھے اور ان کی فیملیز بھی جن کے پاس ہے، اسپاؤزز جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہے، وہ سارے کینسل کر دیے ہیں. تو اب شیخ حسینہ کے لیے ٹریول کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ تو پھر بھارت ان کو اپنا پاسپورٹ کو ایشو کرے. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ول دس ہیپن، بٹ اسٹل اٹس اے پرابلم. اور اگر یہ پھر دوسری جانب ایک پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ، جو کہ دا ہیگ میں ہے، دا نیدرلینڈز میں. تو وہاں پہ آئی سی سی میں ایک پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے شیخ حسینہ اور 24 اور جو ان کے ساتھ منسٹرز تھے یا جو بھی ان کے رائٹ ہینڈ لوگ تھے ان کے خلاف. اور اس پٹیشن میں یہی کہنا ہے کہ شیخ حسینہ نے بہت زبردست طریقے سے اور بڑے ظلم کیے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، تو ان کے خلاف بھی مقدمہ بنتا ہے. جو بتاتا چلوں کہ آئی سی سی جو ہے وہ افراد کے خلاف، وہ اسٹیٹ کے خلاف مقدمات نہیں چلاتی، بلکہ افراد کے خلاف مقدمات چلاتی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا یوگوسلاویہ یا جو ٹوٹا تو اس کے بعد پھر سربیا کے جو لیڈر تھے ان کے خلاف بھی چلا، اور بھی بہت سی جو ہیں. ابھی آج کل وارنٹس ایشو بھی ہوئے ہیں، صدر پوٹن کے خلاف بھی وارنٹس ایشو ہوئے ہیں آئی سی سی کے، اور اب وہ
یہ بھی ایک پروپوزل تو ہے آئی سی سی کے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بن نتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر گیلنٹ، ان کے خلاف بھی آئی سی سی وارنٹس ایشو کرے، کرمنل وارنٹس. تو یہ شیخ حسینہ کے خلاف بھی ایشو ہو سکتے ہیں وارنٹس اگر پٹیشن میں دم ہے. اور پچھلے 15-16 سالوں میں جو بھی شیخ حسینہ 2009 سے کر رہی ہیں وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، کس طرح انہوں نے شام ٹرائل کر کے لوگوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا. اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو انہوں نے کیں، اور ان کی جو سیکیورٹی ایجنسی تھی شیخ حسینہ نے پورا استعمال کیا ان ایجنسیز کا. تو صورتحال ایک مشکل صورتحال ہے. دوسری جانب ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے 2 روز پہلے ڈاکٹر محمد یونس سے ٹیلی فون پہ گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ جی ہمیں دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، سار کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. اور میرا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے، ایک strathia.com ہے، اس پہ اگر آپ چلے جائیں تو میرا یہی تھا کہ یہ پاکستان میں پاکستان اپ ٹو دا ٹاسک آن بنگلہ دیش. تو وہ اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے. اس میں نے کچھ چیزیں پروپوز کی ہیں پاکستان کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پرائم منسٹر بھی جائیں، وہ مودی صاحب بھی جائیں گے، نیو یارک میں ہوں گے، اس ماہ UNGA کا سیشن ہو رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر بھی جائیں، اور شاید ڈاکٹر محمد یونس بھی جائیں. تو اب اس ٹیلی فون کے بعد جو ہمارے پرائم منسٹر نے کی، وہاں پہ فلڈس بھی آئے ہوئے ہیں، کافی ملینز آف پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ. بڑی مشکل وقت ہے بنگلہ دیش کے لیے، تو ہمیں بھی ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دوسرا ایک اور جو تو میں ایک نیو یارک میں اگر میٹنگ ہو جاتی ہے UNGA سیشن کے مارجنز میں، تو یہ بڑا اچھا ہوگا بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے. دوسری طرف یاد آیا یہ کہ NDTV کے انٹرویو میں بنگلہ دیش کے فارن منسٹر نے یہ بھی کہا، روہنگیا کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو آلریڈی 1 ملین 10 لاکھ کے قریب روہنگیا موجود ہیں، تو بھارت تو کچھ لے لے 2 لاکھ کے قریب وہ بھی لے لے، اور باقی کیونکہ ہم تو اسے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن روہنگیا مسلمانوں کا ایک ایشو ہے جو کہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور OIC کی بڑی قراردادیں ہیں، UN سیکیورٹی کونسل نے بھی نوٹس لے رکھا ہے، لیکن کوئی ٹینجیبل کنکریٹ کام نہیں ہو رہا. میانمار میں اس وقت سول وار چل رہی ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے مسلمان ممالک مل کر اس مسئلے کا بھی کوئی بہتر حل نکالیں، تاکہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے روہنگیا مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو، اور وہ اپنے علاقے میں رخائن اسٹیٹ میں واپس جا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.